جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر یہ تو سنا ہے کہ لڑکا پیغام بھیج سکتا ہے نا، نکاح کا بھیجا جاتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی نے پیغام بھیجا ہے لڑکے کو شادی کے لیے. اب ان کی ایک دو کیسز ہوئے ایسے، تو انہوں نے شادی بھی ہوئی ہے ان کی، تو لیکن کیا ہے کہ بعد میں شادی کے بعد کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے، تنگی آتی ہے، تو فوراً طنز لڑکے کی طرف سے آتا ہے کہ تم ہی نے پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے. صحیح ہے. تو کیا یہ معیوب ہے کہ لڑکی نکاح کا پیغام بھیجے؟ صرف لڑکا ہی بھیج سکتا ہے، کیا لڑکی نہیں بھیج سکتی؟ ٹھیک جی سال صاحب ٹائم کم ہے، کوئکلی جواب دے دیں. وہ والے مرد جو اپنی بیویوں کو اس طرح کے یا کسی اور طرح کے تانے دیتے ہیں، وہ بھی مردانگی کے لیول پہ تیار ہی نہیں ہوئے تھے. صحیح. تو شادی ہونی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لڑکی پیغام دے یا لڑکا پیغام دے، کوئی بات نہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کا کام پورا کیا ہے، قانون نبھایا ہے، نکاح کا پیغام دیا ہے. لڑکی کی پیغام دینے پہ بھی لڑکی کی سیلف اسٹیم کہیں مجروح نہیں ہوتی. اف اینی تھنگ شی لائکس اے مین پرپوز. یہ گوروں کا قانون ہے کہ لڑکا ایک ہی از گونا نیل ڈاؤن اینڈ پرپوز ٹو دی وومن. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھ کے نا ہمارے بھی مائنڈ اس ٹائپ کے بن چکے ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہمیں پرپوز کرتی ہے حلال وے میں جا کے، ہمارا ڈوپامین بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ واہ یہ تو مطلب کوئی ان یوزول سی بات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں لڑکی اور لڑکا دونوں برابر ہیں کہ جو بھی پرپوز کر دے. بعد میں اگر کوئی تانا دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ جی تو نے مجھے پیغام، تو ہی میرے پیچھے پڑی تھی یا تو نے پیغام دیا تھا، تو اس بندے کو کسی اور شادی کے قابل نہیں ہے. وہ بھی شکر ہے اس کی پہلی شادی، بلکہ اس کی لڑکی کو اچھا ہوا نجات مل گئی ایسے آدمی سے جو عورتوں کو اس طرح کے تانے دیتا ہے. اور جو بھی مرد ہیں، میں ان کی سائیکالوجی بیلنس کر دوں، بڑے بڑے پاکستان کے کلچر میں بڑی گندگی ڈالی جاتی ہے نفسیات میں. جو بندے ایک شادی شدہ عورت کو جو بیوہ ہو گئی ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا احسان کیا انہوں نے، یا پھر پتہ نہیں کیا فرعونیت آ جاتی ہے ان کو، یا پھر ان کو کوئی دماغ کا مرض آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں پہلی شادی میں میرے سے وہ والی محبت ہو گئی یا پہلے کرتی تھی تو اس کو تو شوہر فوت ہو گیا. تو میں ان کو ہمیشہ حضرت ام سلمہ کی مثال دیتا ہوں. ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو محبت تھی نا وہ آپس میں، وہ پورے عرب میں مشہور تھی. یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر میں سے کوئی مر گیا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ مجھ سے بھی بہتر مل جائے. اور ام سلمہ پھر ام المومنین بنی. بے شک. تو یاد رکھیے گا جب بھی ایک بندے کو نا یہ شیطان آ کے وسوسے ڈالے نا کہ یار تیری بیگم کی تو پہلے جو شادی تھی وہ شاید زیادہ اس کے ساتھ افیلیٹ تھی، وہ الفت کا وہ لیول نہیں تیرے ساتھ شیئر کر رہی، تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بھی. مجھے خود کافی دوستوں نے کہا کہ ہمیں وہ لڑکی وہ ہمیں اپروچ کر رہی ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ان کے مطلب ڈوپامین اتنا زیادہ ہائی ہو چکا تھا، میرے اندر کوئی بڑی اسپیشل کریکٹرسٹکس آ چکی ہیں کہ مجھے ایک گرل اپروچ کر رہی ہے. سو یہ جہالت والے مائنڈ سیٹ کو ختم کر، اگر اللہ نے آپ کے کسی بھی وے میں کسی بھی طریقے میں جا کے کوئی لکھ دیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس رشتے کو نبھانا سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جج کرنے لگ جائیں کہ تم نے مجھے اپروچ کیا. کہ کوئی بھی انسان آپ کو تکے سے نہیں ملتا، اللہ کیا اس کے پیچھے ایک گرینڈ الگوریتھم ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی شخص مل گیا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نعمت ضرور ہو، چیز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں.